حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکنے کے لیے 3000 کا مزید لشکر بھیجا، جس کی سربراہی اور جس کی امارت، جس کی قیادت عمرو بن سعد کے حوالے کی۔ اور عمرو بن سعد کون ہے میں بتلا چکا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ماموں ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے بہت ٹاپ کلاس کے صحابی ہیں۔ ان 10 خوش نصیب نفوس میں سے ہیں جن کا نام لے کر ایک مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ کون سی پی ایکس 007 یارس ہے، کسی کی ہو تو ہٹا لو بھائی، ادھر ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایسے ماموں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ویری پراؤڈلی کہہ رہے ہیں کہ ہے تم میں سے کسی کا ماموں میرے ماموں جیسا، اگر ہے تو لے آؤ، میرا ماموں تو ایسا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں فرماتے ہیں کسی کے لیے جمع نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے اپنے ماں باپ کو فدا کرنے کا جملہ بولا کہ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لڑائی میں ہیں، فرمایا تم اپنے تیر ضائع مت کرو، سارے تیر سعد بن ابی وقاص کے پاس جمع کرو، اور سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ تم تیر چلاؤ، اے سعد بن ابی وقاص میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ماں باپ قربان کیے حضرت سعد بن ابی وقاص پر۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں۔ ایک تو الگ الگ انڈیویجولی طور پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت تو دی تھی، لیکن یہ ان صحابہ کے مجموعے میں سے ہیں کہ جن کے ہر ایک کے جنتی ہونے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، اور وہ اہل بدر ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف جھانکا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے بدر والو، میں تمہاری قربانی سے ایسا خوش ہوا ہوں، ایسا خوش ہوا ہوں، ایسا خوش ہوا ہوں، اعملوا ما شئت لکم قد غفرت لکم، اے میرے بدر والو جو مرضی ہے تم کرو، میں نے تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ حاتب ابن ابی بلتع یاد ہوگا آپ کو، بہت مشہور صحابی ہیں، بہت ہی انتہائی درجے کے مشہور صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، بہت اونچا درجہ ہے ان کا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ کی طرف جا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کسی کو بتانا نہیں کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، نہیں بتانا کسی کو۔ اور بہت چپکے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ میں یہ بات چلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہے، وہاں جا کر ہم نے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے ان لوگوں سے مکہ مکرمہ کو لے لینا ہے، قبضہ کر لینا ہے، اور اللہ کے گھر کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے۔ ابھی تو کافر قابض ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ہمارے ساتھ عہد و پیمان کیے تھے، ایگریمنٹ کیے تھے، وہ سب توڑ دیے ہیں۔ اب ہم مزید ان کو وہاں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اللہ کے گھر کو ہم نے اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے، کافروں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر اللہ والوں کے لیے مختص کرنا ہے، لہٰذا چلو ہم چلیں گے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے، لیکن ابھی یہ بات بالکل ظاہر نہیں ہونے دینا، اندر اندر تیاری کرنا ہے۔ صحابہ کرام اندر اندر تیاری کر رہے ہیں۔ ایک عورت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتی ہے جس کا نام ہے سارہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئی، وہ اس کے حالات میں ابھی نہیں بیان کرتا آپ کے سامنے وہ عورت کیسی تھی۔ جب وہ جا رہی تھی
تو حضرت حاتب ابن ابی بلتع نے چپکے سے ایک لیٹر لکھا اور لیٹر لکھ کر سارہ کو دے دیا کہ سارہ تم مکہ مکرمہ واپس جا رہی ہو، یہ خط تم چپکے سے مکہ کے سردار کے حوالے کر دینا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید ظاہر کر دیا نا، کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو نہیں کہنا۔ اور حضرت حاتب ابن ابی بلتع مدینہ طیبہ میں ہیں اور وہ مکہ والے سردار کے نام لیٹر لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تم اپنا دھیان کر لو، فکر کر لو۔ ایک سیکرٹ اور انتہائی سیکرٹ اس کو وہ ظاہر کر رہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا میں کسی حکومت کا کوئی سیکرٹ کسی دوسری باغی حکومت پہ ظاہر کر دے تو پھر حکومت والے اس کو چھوڑتے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں امریکہ کا ایک آدمی، پہلے اس نے سویڈن کے ایمبیسی میں، پھر کتنی ایمبیسی میں اس نے پناہ لی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ اسانج۔ اس کو امریکہ نے طلب کیا ہے اور اس نے یہاں جو ہے کورٹ میں کیس لڑ رہا ہے، ابھی تک لڑ رہا، لاکھوں پاؤنڈ خرچ کر لیے۔ امریکہ کہتا ہے ہمارا یہ باغی ہے، ہم کا ہمارے حوالے کرو کہ ہم اسے سزا دیں گے، اور اس کی سزا بھی کتنے 100 سال ہے۔ اگر اس کو وہاں پہنچ گیا اور اگر اس کو سزا دی تو کئی 100 سالوں پر مشتمل ہوگی، 300-400 سال کی سزاؤں پر مشتمل ہوگی، اس لیے کہ اس نے حکومت کے راز اگل دیے ہیں، دشمن کے حوالے کیے ہیں۔ That side of the story، یہ ان کے سائڈ کی سٹوری ہے۔ کہتے ہیں ہمارا مجرم ہمارے حوالے کرو۔ دنیا کا دستور ہے کہ اگر حکومت کے کوئی راز کسی کے حوالے کرے تو باغی سمجھا جاتا ہے، اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بالخصوص جن دو ملکوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، سرد جنگ چل رہی ہے، ان ملکوں میں ایک دوسرے کے تو ایسے سیکرٹ ایجنٹ ہوتے ہی ہیں جو ان کی لے کر ادھر اور ان کی لے کر ادھر کرتے ہیں۔ امریکہ رشیا کے خلاف پڑا ہوا ہے، رشیا امریکہ کے خلاف پڑا ہوا ہے، امریکہ چائنا کے خلاف پڑا ہوا ہے، چائنا امریکہ کے خلاف پڑا ہوا ہے، ہندوستان پاکستان کے خلاف پڑا ہوا ہے، پاکستان ہندوستان کے خلاف پڑا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، بری میں رہتے تھے، اور ہماری جب مسجد تھی ہیوڈ اسٹریٹ میں، تو اس ہیوڈ اسٹریٹ میں وہ رہتے تھے، ان کا نام تھا بابا منشی۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بابا منشی بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جو پاکستان کی طرف سے انڈیا جا کر پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے تھے، انڈیا جا کر بہت مدتوں تک انہوں نے جاسوسی کی۔ وہ جب کبھی اپنے حالات سناتے تھے کہ ہم نے کس طرح جاسوسی کی، تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ مجھے کچھ واقعات اب تک ان کے یاد ہیں، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے ہندوستان سے جاسوسی کی ہے، اور کس طرح خفیہ طریقے سے رپورٹ وہ انڈیا میں رہ کر پاکستان بھجوایا کرتے تھے۔ اور پاکستان میں بھی ایسے ہزاروں ہیں، جی ہاں ہزاروں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے جرنلوں کی بیویاں ہیں، جی ہاں بڑے بڑے جنرلوں کی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جنرل کی بیوی پکڑی نہیں گئی، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ مجھے تو یاد ہے، شاید تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، مجھے تو یاد ہے سب کچھ، شاید تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو۔ ایک بہت بڑے جنرل کی بیوی انڈیا کی سیکرٹ ایجنٹ تھی، جو جنرل کے گھر میں رہ رہی تھی۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے عامل انڈیا کے ایجنٹ ہیں، جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جن کو پڑھایا گیا ہے، قرآن شریف پڑھایا گیا ہے،
پیر بنایا گیا ہے، بڑے بڑے پیر انڈیا کے خفیہ ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں۔ کتنا برا ان کے ساتھ پھر سلوک ہوتا ہے اگر پکڑے جائیں تو، اور ہونا چاہیے، دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بننا چاہیے، ان کو بنانا چاہیے تاکہ ہمارے ملکوں کے راز ظاہر نہ ہو۔ واپس لاؤ۔ اب یہ ایک اتنا انتہائی سیکریسی تھی، انتہائی خفیہ طریقے پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ پر قبضہ کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کو کافروں سے چھڑانا ہے۔ حکیم امت شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور کرے۔ بڑا عجیب انسان تھا، ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ جن کا نام میں جانتا ہوں، نہیں لوں گا ابھی نہیں لوں گا، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، وہ جب گئے ہیں علامہ اقبال کی قبر پر اور مراقبہ کیا تو عالم کشف میں دیکھا۔ میں اس سے پہلے شاید یہاں یا کسی اور جگہ بتلا چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ویسے تو عام انسانوں پر برستی رہتی ہے، لیکن اپنے محبوبین پر، صالحین پر، مقربین پر، صدیقین پر، مخلصین پر، مقبولین پر اس طرح برستی ہے جس طرح موسلا دھار بارش زمین پر برستی ہے۔ ہم نے دیکھا وہ ہمارے جیسے انسان ہے تو پھر ہم نے ان کو اپنے جیسا انسان سمجھا، لیکن لکھنے میں شعر اور شیر لکھنے میں دونوں ایک ہی طرح ہیں، لیکن شعر انسان کو چیر پھاڑ کر مار ڈالتا ہے اور شیر انسان کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ شعر ہے اور شیر کے معنی ہے دودھ۔ لکھنے میں دونوں ایک جیسے، شیر شین یہ اور رے، اور شیر شین یہ اور رے۔ اب دونوں میں فرق کتنا ہے کہ ایک شیر ہے جو انسان کو ہلاک تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس سے انسان کی نشود و نما ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اس سے انسان پلتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ ہم اللہ والوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کرتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، یہ بھی کوئی ہماری جیسا ہوگا۔ ہم گنہگار تو اپنے آپ کو اس کو بھی گنہگار سمجھتے ہیں، لیکن دونوں کی روحانیت میں، دونوں کی نورانیت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اتنا فرق ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہوتا ہے اللہ والوں کے اور عوام کے درمیان۔ یہ بات یاد رکھیے۔ بہت سارے انسان صرف اس بات کو دیکھ کر کہ وہ ہمارے جیسا انسان ہے، وہ دیکھ کر دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ والوں سے دور رہتے ہیں، اللہ والوں سے اپنے آپ کو کھچائے رکھتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں یہ تو آخرت میں جا کر پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ کی کروڑ رحمتیں بیک وقت، بیک دم، ہمہ وقت اس اپنے خاص الخاص مقربین پر برستی رہتی ہے، اترتی رہتی ہے، اور اللہ ان کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ 3 انعام اللہ اپنے ہر چاہنے والے کو، اللہ اپنے ہر ولی کو، اللہ اپنے ہر دوست کو، مقربین کو، مقبولین کو، متقین کو اللہ 3 انعام ضرور عطا کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، مقربین میں ہو، مقبولین میں ہو، مخلصین مخلصین میں ہو، صدیقین اور صالحین میں ہو، اور اللہ اسے 3 انعام، یہ 3 انعام نہ دے، یہ ناممکن ہے۔
ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کرامت کو ظاہر کرتے ہیں، ساری دنیا کے انسان مل کر کوئی کام نہ کر سکیں، اللہ بسا اوقات اپنے ان ولیوں کے ہاتھوں وہ کام کرا دیتا ہے، دنیا حیران ہے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ پیغمبروں سے اگر یہ باتیں صادر ہو جائے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں سے صادر ہو جائے وہ کرامت کہلاتی ہے۔ کوئی انسان اللہ کا نبی نہیں ہوتا لیکن وہ عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں کرامت ظاہر کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی نہیں لیکن ایسی ایسی باتیں ان کے ہاتھوں اللہ نے ظاہر کرا دی کہ دنیا حیران ہے۔ ایک دو میں واقعات چلتے چلتے بیان کرتا چلوں۔ ایک حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نہ نبیہ ہیں نہ نبی ہیں، عورتوں میں تو کوئی نبی ہوا ہی نہیں ہے، عورتوں میں سے تو کوئی نبی ہوا نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ جب بھی نبی آئے ہیں اللہ کی طرف سے، رسول آئے ہیں، مرد ہی آئے ہیں، اور عورتوں میں سے نبی نہ ہونا اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء نے بڑی حکمتیں لکھی ہیں جو آج کے موضوع سے خارج ہے، بلکہ جو میں ایک بیان کر رہا ہوں یہ بھی موضوع میں نہیں تھا، درمیان میں بات آ گئی تو میں سنا دیتا ہوں کہ عورتوں میں کیوں نبیاں نہیں ہیں اور مردوں میں کیوں نبی ہوتا ہے۔ اور اس پر ایک چھوٹا سا علمی لطیفہ یاد آیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سجاح نامی ایک خاتون تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں اللہ کی نبی ہوں۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہے، اور ان کے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا، ختم نہیں کر دیا، مکمل کر دیا۔ ختم نبوت کے معنی، ختم کے معنی ختم ہونا نہیں ہے، ایک معنی ختم ہونا ہے اور ایک معنی مکمل ہونا ہے، یہ یاد رکھو۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو مکمل کر دیا۔ جب مکمل ہو گیا تو اب کسی چیز کی ضرورت تو ہے پیچھے، مکمل ہو گیا۔ مثال دیتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کسی نے خوبصورت مکان بنایا، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، ساری دنیا کو بلایا آ کے میرا مکان دیکھو، ساری دنیا وہ مکان دیکھنے کے لیے آئی، سب نے کہا بہت اچھا مکان ہے، بہت اچھا مکان ہے۔ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، کہا کاش یہاں ایک اینٹ رکھ دیتے تو آج یہ مکان مکمل ہو جاتا، اور یہ مکان کو پھر کوئی کہیں بھی کسی جگہ پر انگلی نہ اٹھا سکتا، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور اللہ نے اس عمارت، نبوت کی عمارت پر آخری اینٹ کو لا کر رکھ دیا ہے۔ نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب میرے بعد قیامت تک کی صبح کے لیے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نیا نبی نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور بندہ اس سے یہ کہے ان کے بعد کہ بھائی دلیل کیا ہے، دلیل بتاؤ کہ تو بھی اللہ کا نبی ہے، دلیل بتاؤ، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ اس لیے کہ دلیل مانگنا یہ اس بات کی جو ہے دلیل ہے، یا یہ بات بتا دیتی ہے اگر وہ دلیل بتا دے گا تو شاید میں مان لوں گا، تو یہ شاید والا تصور بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا مکمل عقیدہ ہے، ایسا مضبوط اور ایسا قطعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ یہ نہ وہ، کسی معنی کر کے بھی کوئی نبی نہ قیامت تک کی صبح کے لیے آ سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کے بعد بڑے لوگ آئے،
ہر دور میں بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات میں ہی دو مردوں نے دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ ایک تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی مارا گیا، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مرض الوفات میں تھے، آ کر خوشخبری دی کہ فلاں مر گیا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار کیا، بہت اطمینان کا اظہار کیا۔ اور مسیلمہ کذاب پھر بعد میں مارا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ہر دور میں ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ بے وقوف، پاگل، مینٹل، بے ایمان، ملعون، مردود ایسے کھڑے ہوتے رہے کہ جنہوں نے کہا ہم بھی اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کان کھول کر سن لو، میرے بعد قیامت تک کی صبح کے لیے 30 ایسے بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، بڑے بڑے، چھوٹے تو بہت آئیں گے، 30 بڑے بڑے آئیں گے جن کے فالوورز بھی ہوں گے۔ کلہم کذابون دجالون، ہر ایک ان میں سے پرلے درجے کا مکار ہوگا اور پرلے درجے کا جھوٹا ہوگا۔ کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کان کھول کے سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ نے مجھ پر نبوت کو مکمل کر دیا، اب قیامت تک کی صبح کے لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کا یہ قطعی عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے پر اللہ ہم کو زندہ رکھے، اسی عقیدے پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو موت عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پر اللہ ہمارا حشر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی فتنے ہمارے دور میں ہیں اس حوالے سے اللہ ان فتنے سے ہم کو بچائے، اور ہمارے بعد جتنے فتنے آئے اللہ ہماری اولادوں کو بچائے۔ مانگنا چاہیے، اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو بھی اللہ گمراہی سے محفوظ کرنا، یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، بالخصوص ان ممالک میں جن ممالک میں الحاد اور ارتداد اور بے دینی بڑے زوروں پر ہے اور روز بروز قوت پکڑ رہی ہے، اور ہم اپنے ارد و گرد کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں تو بے شمار ایسے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر دین سے پھر رہے ہیں اور ڈکلیئر کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں مانچسٹر میں ایک بڑی ہوٹل میں ایسے تمام مردوں اور عورتوں کا اجتماع ہوا جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اب ڈکلیئر کیا کہ ہم مسلمان نہیں۔ بڑی تعداد اوور 200-300 ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس ہال میں جمع ہوئی، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور ہر ایک نے اپنی رام کہانی سنائی کہ ہم کیوں مسلمان سے چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر ہم کفر کا مذہب اختیار کر رہے ہیں، کیوں؟ میں ارباب اقتدار کو، کمیونٹی کے سربراہوں کو کہہ سکتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، مسجد کے منتظمین کو، اسلامی اسکول کے سربراہوں کو، قوم کے سربراہوں کو میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، خدا کے واسطے ان کی کہانی سنو، جو کہاں سے بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں یہ، اور جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے اپنے اختلافات کے خول سے نکل کر ان کی سنو۔ آج صرف 300 جمع ہوئے، کل اللہ نہ کرے 3000 نہ ہو جائیں اور 30,000 نہ ہو جائیں، ان کی سنو۔
آج ہم کو فرصت ہی نہیں ہے اپنے قول سے نکل کر بار بار کسی کی بات سننے کی۔ کوئی ایسا ہے جو اپنے قول میں مست سویا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں، باہر جو ہو رہا ہے اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، اور کوئی اپنے قول میں رہ کر اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہا، کسی کے چھوٹے چھوٹے مقصد سامنے رکھے ہیں اور اس پر لڑ رہا۔ خدا کے واسطے بعد میں لڑ لینا، پہلے ان کے ایمان بچانے کی فکر کرو۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ فتنہ ارتداد میں، فتنہ الحاد میں پھنس چکا ہے۔ وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے ابھی کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن بچوں اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ وہ نہ قرآن کو قرآن مانتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اسلام کی بہت ساری تعلیمات کو وہ اپنے عمل سے رد کر چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ۔ اللہ ہمارے اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ خدا کا واسطہ میں باپوں سے کہتا ہوں، ماؤں سے کہتا ہوں، اپنی اولاد سے جڑے رہو، دین کے حوالے سے گفتگو کرو۔ کوئی ان کو مسئلے مسائل ہیں ان کو خود حل کرنے کی کوشش کرو، نہیں تو اپنے علماء کرام کے پاس لے جاؤ، دیندار لوگوں کے پاس لے جاؤ، بڑوں کے پاس لے جاؤ۔ اور میں قوم کے سربراہوں سے، کمیونٹی لیڈر سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے اس مسئلے کی طرف توجہ دیں۔ میری ہمیشہ سے دعا رہتی ہے، اور پچھلے چند سالوں سے تو میں بہت ہی پابندی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں اور کراتا ہوں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، ہماری اولاد و نسل کے ہر فرد کو اسلام کے گھرانے میں پیدا کرنا۔ ہماری اولاد ہو اور غیر مسلموں کے انداز سے پیدا ہو، غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہو، اس معنی کر کے کہ ہماری اولاد ہی مسلمان نہ رہے تو نسل تو ہماری ہے، اولاد مسلمان نہیں ہے۔ یا باہر سے غیر قوم کے، غیر مسلم قوم کے بچے اور بچیاں ساتھ لے آئیں اور لانے کے بعد ان کے گھر بچے پیدا ہوں، تو ہماری تو اولاد وہ ہوئی جو غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوئی۔ اور یہ بھی دعا کرنا ہے میرے پاک پروردگار، جس طرح آپ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، دنیا سے ہمیں اسلام کے حالت میں ہی رخصتی نصیب کرنا، سب کو، ہماری اولاد و نسل کو بھی۔ یہ فتنہ ارتداد بڑا زبردست فتنہ ہے، بڑا زبردست فتنہ ہے، بڑا زبردست فتنہ ہے۔ یہ ایک دو آدمیوں کا یا چند آدمیوں کا یا ایک دو طبقے کا کام اب نہیں رہا، اب ساری امت مسلمہ کے سربراہوں کو اور بڑوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کان کھول کے سن لیجیے، ایک اب دو آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ چھوٹی موٹی گھر کے کچن میں آگ لگی ہو، گھر کے افراد اس آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک دو اسٹنگوشر کی بوتل لے کر اس آگ کو بجھا دے رہو، یہ کافی ہے۔ لیکن اگر آگ پورے محلے میں لگی ہو تو پھر ایک دو گھرانے اس آگ کو بجھانے کے لیے کافی نہیں ہوں گے، سارے گاؤں والوں کو مل کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اگر نہیں بجھایا تم نے، خدا نہ خواستہ تو سارا گاؤں جلا کر خاکستر کر دے گی۔ اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر ہمارے بچوں میں ارتداد کی، الحاد کی آگ لگا دی گئی ہے۔ کب جاگیں گے؟ مولانا ظفر علی خان مرحوم رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، اس وقت کہا تھا۔ میں تھوڑا سا ترمیم کرتا ہوں، چینج کرتا ہوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، آج کل کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں،
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہم تو اس لیے خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہے، نمازی ہے، ہمارا بیٹا حاجی ہے، ہمارا بیٹا قاری ہے، ہمارا بیٹا عالم ہے، ہمارا بیٹا مفتی ہے، اور ہمارا بیٹا تبلیغی ہے، اور ہمارا بیٹا عمرہ پہ عمرہ کرتا ہے، ہمارا بیٹا تسبیح پھیرتا ہے، ہم خوش ہیں۔ لیکن کس ماحول میں یہ سب کچھ کر رہا؟ چاروں طرف اگر کوئلے کی دکان ہو اور بیچ میں کوئی آدمی سفید کپڑا بیچنے کی دکان ڈال دے اور کہے کوئلے کی دکان تو ان کی ہے، ان کی ہے، ان کی ہے، ان کی ہے، ہماری تو سفید کپڑے کی دکان ہے، ہم تو کوئلہ نہیں بیچتے، ہمیں کس چیز کا ڈر؟ تو صرف اس کو ایک زوردار طوفانی ہوا کا انتظار کرنا ہے، بس ایک زوردار طوفانی ہوا آ جائے گی، ادھر سے بھی کوئلے، ادھر سے بھی کوئلے، ادھر سے بھی کوئلے، ادھر سے بھی کوئلے کے ذرات اڑیں گے، تمہارے سفید کپڑے کے دکان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے، کالا کر کے رکھ دیں گے۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سب مل کر تو میں بات بہت دور چلی گئی، میں تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے آئیں گے، ان میں 30 تو بڑے مشہور ہوں گے، 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہمارے موجودہ دور کا یہ فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں ہمارے درمیان میں چل رہا، جسے ہم قادیانی کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں یہ فتنہ ہے، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے قوت اور طاقت کے اعتبار سے اس پر محنتیں کر رہی ہے، پوری دنیا میں پھر رہی ہے، پوری دنیا کو مطلع کر رہی ہے، لیکن دشمن روزانہ پینترے بدل بدل کر ہمارے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم ایکٹیو ہو گئے تو دشمن بھی جاگ گیا ہے، اور دشمن بھی پینترے بدل کر اپنے مذموم ارادے کو، اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے، اور اپنے مذموم عقیدے کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے دشمن بھی۔ اللہ کا شکر ہے ابھی ہے سمجھانے والے، لیکن ایک وہ وقت آئے گا ہمارے اولادوں کے، ہمارے نسلوں کے درمیان ایسے فتنے آئیں گے، اور اس وقت تو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کون ہوگا جو ان کو سمجھائے؟ پھر کون ہوگا جو ان کے ایمان کی حفاظت کرے؟ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ تو اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو کہا گیا کہ بھئی تو کدھر کی نبیہ ہو گئی؟ اللہ کے پیغمبر نے تو فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا بے وقوف تمہیں عربی نہیں آتی؟ وہ عورت کہنے لگی مسلمانوں سے کہ بے وقوف تمہیں عربی نہیں آتی؟ انہوں نے کہا آتی تو ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں فرمایا نا لا نبیتا بعدی، میرے بعد کوئی نبی عورت نہیں پیدا ہوگی۔ کہا میرے بعد کوئی نبی مرد پیدا نہیں ہوگا، تو میں تو عورت ہوں، میرے بارے میں تو کہا ہی نہیں ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تو عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، اللہ کی ولیاں بڑی بڑی ہوئی ہیں، اور 4 خواتین وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے عالم انسانیت کی عورتوں پر ان 4 خواتین کو فضیلت عطا فرمائی۔ 4 خواتین، 2 اس امت کی اور 2 اس سے پہلے امت کی۔ اور پھر علماء کرام نے بعد میں کچھ اور خواتین کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ اپنے دور کی بڑی بڑی اونچے درجے کی خاتون تھی،
اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کی بیویاں اور بیٹیاں مومنہ مسلمہ اپنے دور میں بڑی بڑی تھی، لیکن یہ چار اتنی بڑی ہیں کہ قیامت تک کے آنے والی عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دو پہلی امت میں اور دو اس امت میں۔ پہلی امت کی دو خواتین چلتے چلتے عرض کر دوں، پہلی امت کی دو خواتین، ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے اور دوسری بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا ہے، اور اس امت کی دو خواتین میں ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے اور دوسری اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ جسے دنیا صدیقہ بنت صدیق، حبیب خدا، مریم اسلام، طیبہ طاہرہ عفیفہ، حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، اللہ کی ولیہ تھی اور اللہ نے ان کو کیا کرامت دی تھی۔ پورا واقعہ سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع میں غالباً، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا سے اللہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کو کیا کیا کرامت نصیب فرمائی اس کا بھی تذکرہ ہے، اور آج کی مجلس میں اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے ولیوں کو اللہ ایک یہ صفت دیتا ہے کرامت کی، ہر اللہ کے ولی کو ملتی ہے کرامت، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کشف دیتا ہے۔ کشف کا کیا معنی؟ عام انسانوں کے لیے وہ بات بھید ہوتی ہے، عام انسانوں کے لیے وہ بات خفیہ ہوتی ہے، عام انسانوں کے لیے وہ بات راز کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کا وہ بندہ اس آدمی کے سامنے آ جائے، اللہ کے ولی کے سامنے آ جائے، باوجود کہ وہ راز ہوتی ہے، اللہ ان ولیوں کے دلوں پر اس راز کو کھول دیتے ہیں۔ اب وہ ان کے لیے کوئی راز نہیں رہتا، اسے کشف کہتے ہیں۔ میں اپنے دل میں کوئی راز کی باتیں، کوئی خفیہ باتیں، کوئی چیزیں چھپا کے رکھتا ہوں، چھپا کے مجلس میں جاتا ہوں، آپ کو نہیں معلوم میرے دل میں کیا ہے اور مجھے نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ آپ کی کیا پسندیدہ چیز ہے، میری کیا پسندیدہ چیز ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ کو کیا پسند ہے اور مجھے کیا پسند ہے آپ کو نہیں معلوم۔ اس لیے کبھی کبھی ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں دعوت میں، تو دعوت والے پوچھتے ہیں what do you like to eat? What do you like most to eat? سب سے زیادہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ہم کہتے ہیں جو بھی پکا لو۔ کہتے ہیں نہیں ہم asking کہ آپ کو سب سے بہترین پسندیدہ کیا چیز ہے، ہم وہ پکائے آپ کے لیے۔ ہم کہتے ہیں جو بھی پکا لو، وہ پھر پوچھتا ہے، بہت ضد کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی سبزی پکا لو، ہم کو سبزی بہت پسند ہے۔ گوشت اور چکن کے مقابلے میں ہم کو فش اور پھر اس کے علاوہ ساری سبزیاں پسند ہیں، سب سبزیاں۔ اور پالک تو اتنا پسند ہے کہ اگر ہماری پالک کے پسند کے بارے میں سننا ہو تو کینیڈا والوں سے پوچھو کہ کتنی پسند ہے ہم کو پالک۔ ہم چلے گئے کینیڈا، اترے، شام کا وقت تھا، 5 بجے، خان صاحب تھے، بہت ہی دیندار، ٹیکسی چلاتے تھے، اتنی بڑی داڑھی، لمبا 7.5 فٹ ان کا قد ہوگا، اتنے موٹے تازے، ٹیکسی چلاتے۔ ان کے یہاں دعوت تھی، ان کی اہلیہ نہیں تھی، خود پکاتے تھے، ان کے یہاں پہلی دعوت تھی۔ تو اب انہوں نے جو دعوت کی ہے اس دعوت میں اپنے پٹھانی انداز سے انہوں نے سب کچھ پکایا، لیکن ساتھ پالک بھی بنایا۔ پھر تواضعاً کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہمارے غریب خانے میں تو یہ سب یہی ملے گا، آپ کو دال گوشت ملے گا۔ اور ایک بات مجھے یاد آ گئی، اصلاح کی ہے، میں کر ہی دوں۔ ٹھیک ہے،
تواضع ایک حد تک صحیح ہے، کرنا چاہیے تواضع، لیکن اپنے گھر کو غریب خانہ نہ کہو، اپنے گھر کو اگر کہنا ہے تو رحمت خانہ کہو۔ غریب خانہ اپنے گھر کو کہنا اللہ کی اس بہت بڑی نعمت کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں غریب خانے میں تشریف لائیے، غریب خانے میں تشریف لا کر غریب خانے کو عزت بخشیے، اور نہ میرے پیارے، تمہیں پتہ نہیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اگر تمہیں اس نعمت کا پتہ کرنا ہے تو کم از کم ان علاقوں میں چلے جاؤ جن کے پاس گھر نہیں ہے، گھروں سے بیچارے دور ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو گھر کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی یہ بلوچستان، ابھی یہ کراچی کا علاقہ، سندھ کا علاقہ، کے پی کے کا علاقہ، جنوبی پنجاب، کچے کچے مکانات، اور بنگلہ دیش کا کیا کہوں، کچے مکانات، چھپر بھی نہیں، مٹی کی دیواریں تھی، سارا سیلاب بہا کے لے گیا اور لوگ روڈ پر آ گئے۔ ان سے جا کر پوچھو کہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے، وہ جواب دیں گے۔ چلے جائیں سیریا میں، ابھی سیریا کے لیے ہم جا رہے ہیں، سنڈے کو ہمارے لیسٹر میں پروگرام ہے، وہاں ہم نے ایک ویلیج بنایا، LIA ویلیج، اور وہاں ٹینٹ سے اٹھا کر ان لوگوں کو مکان دیے اس ویلیج میں، پکے مکان، بہت مضبوط مکان، 3 بیڈ روم پر مشتمل، 3 پکے، دیواریں پکی ہے، 3 بیڈ روم کے مکان، جس میں کچن ہے، جس میں ٹوائلٹ ہے، اور جس میں 3 بیڈ روم ہے، اور ان لوگوں کو ٹینٹوں سے اٹھا کر ہم نے لا کر یہاں مکانات دیے، اور ایک مکان کی قیمت صرف 2000 پاؤنڈ ہے، صرف 2 پکے مکان، سالڈ سیمنٹ کے مکان، بنیاد سے لے کر اوپر چھت تک سالڈ مکان۔ یہاں آپ کا ایک اپارٹمنٹ نہیں ہوتا، ایسے اپارٹمنٹ کی طرح 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ، وچ اے ٹوائلٹ، وچ اے کچن، 2000 پاؤنڈ۔ اور یہ 2000 پاؤنڈ آپ زکوٰۃ سے دے دیں، آپ للہ سے دے دیں، آپ صدقہ سے دے دیں، آپ خیرات سے دے دیں، آج دے دیں، اگلے مہینے میں دے دیں، ودن 6 منتھس کے اندر آپ دے دیں، آپ کی طرف سے ایک غریب کو ایک مکان مل جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ ان سے جا کے پوچھو جب بارش ہوتی ہے تو وہ کس طرح بچتے ہیں، جب برف پڑتی ہے تو اس ٹینٹ کے اندر کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے جنازے اٹھتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں جب روڈ سے گزر رہا تھا میں نے ٹینٹ دیکھا، ٹینٹ بھی صحیح نہیں ہے، ٹینٹ بھی پورے نہیں ہے۔ جو ہم کھانا دیتے ہیں نا، گندم وغیرہ، چاول وغیرہ، جو کچھ ہم دیتے ہیں، وہ بوری دیتے ہیں پلاسٹک کی، بوری کاٹ کر انہوں نے چھت ڈالی ہوئی ہے، بوری کاٹ کر جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں 2000 کا مکان دیا، اہلے والوں نے 78 مکانات بنا کے دیے، 78 بڑی خوبصورت مسجد بنائی ان کے لیے، اور ابھی 150 مکانات کی جگہ ہم نے ایلوکیٹ کرا لی ہے، جگہ حکومت کی طرف سے فری ہے، اور ہم نے مکان بنا کے دینا ہے 150، اور پر مکان 2000 پاؤنڈ۔ اور اتنا خوبصورت علاقہ، یا اللہ، پہاڑوں پر ایسا اتنا خوبصورت، جب میں گیا تو میں نے کہا یار مجھے ایک مکان مل سکتا ہے، ادھر ایک مکان میرے لیے دے دو، میں زمین کے پیسے دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نا، یہ زمین بیت المال کی ہے، اور یہ زمین تو آپ کو نہیں مل سکتی، آپ کسی اور جگہ جا کے لیں۔ میں نے کہا یار یہاں مجھے ایک مکان کی زمین دے دو، اتنی خوبصورت، یہاں سے اوپر کھڑے تو 5 میل 10 میل تک راستے میں کوئی مکان ہی نہیں آتے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ وہاں 100 مکان، ایک مسجد اور 2 دکان اور ایک ڈاکٹر کی سرجری کے ساتھ، اور دوسری جگہ پر 50 مکانات کے بنانے کی ہم کو زمین الوکیٹ کر دی ہے، جس کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں اس سنڈے کو انشاءاللہ تعالی۔ ایک مکان کی قیمت 2000 پاؤنڈ ہے۔ آئیں گے ہم لوگ وہاں سے
لیسٹر سے کر کے ہم لوگ بولٹن بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور جب اس طرف آئیں گے آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، آپ لوگ بھی آنا ادھر۔ تو بہت مضبوط مکان، ہمارے ملکوں میں اتنا مضبوط مکان ہے، ہمارے یہاں ٹین کا مکان 2500 3000 میں بنتا ہے، ٹین کا مکان، اور یہ سالڈ سیمنٹ کا مکان۔ اللہ تعالیٰ ان سے جا کے پوچھو کہ مکان کی کیا نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے، اور مکان کی کیا۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ غریب خانہ۔ ارے بھائی، غریب خانہ نہ کہو، اسے رحمت خانہ کہو، اسے نعمت خانہ کہو، کہ اللہ کی مجھ پر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے سر چھپانے کے لیے مجھے بیوی بچوں کے ساتھ جگہ عطا کی ہے، اللہ اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ غریب خانہ نہیں، نعمت خانہ، رحمت خانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تواضع اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کی نعمت کو بھی تو نعمت سمجھو نا۔ غریب خانہ بولتے رہو گے تو اللہ کی اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ کبھی گھر جاؤ اور چابی لگا کر اندر پاؤں رکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، میرے مولا تیرا شکر ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ سر چھپانے کی اتنی خوبصورت جگہ عطا کی ہے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ 2 بیڈ روم کا مکان ہے، شکر ادا کرو گے، اللہ 4 بیڈ روم کا مکان دیں گے ضرورت کے مطابق۔ 4 بیڈ روم کا مکان ہے، شکر ادا کرو گے، اللہ 6 بیڈ روم کا مکان دیں گے۔ 6 بیڈ روم کا مکان ہے، شکر کرو گے، اللہ 8 بیڈ روم کا مکان دیں گے۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، 100-200 بیڈ روم کے مکان پر مشتمل ہو، اللہ اس سے محروم کر دیں گے۔ اور آخرت میں پکڑ الگ ہے۔ اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھو۔ حکیم امت عظیم البرکت حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ سفر پہ جا رہے تھے، تو مسلمان کوئی گاڑی ٹرین میں تھے، تو مسلمان کھانے کا وقت آیا تو ایک مسلمان نے اپنی ٹفن کھولی، اور ٹفن کھولنے کے بعد کھانا رکھا، اور حضرت سے کہتے ہیں حضرت آئیے، حضرت آئیے، ایسا کہنا تھا نا کہ حضرت آئیے، یہ ہمارا گو موت ہے، اس میں کچھ تناول کر لیجئے۔ حضرت کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، اتنا غصہ کیا حضرت نے۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ نے یہ نعمت دی ہے تمہیں، راستے میں کسی کا محتاج نہیں بنایا، کھانا دیا ہے، اور اس کھانے کو، اس کو نعمت نہیں سمجھتے، اور اس کو تواضع میں گو موت کہتے ہو۔ آج اس انگلینڈ میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو گھر کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے گھر دیا، کہو الحمدللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے، سر چھپانے کے لیے ہمیں پردہ میں رکھا ہے، ہمارے